Bismillahirrahmanirrahim। آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جیسا کہ اب تک آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اشفاق بھائی جو کہ ہمارے سینٹرل کیبنٹ کے ممبر ہیں، سینئر ساتھی ہیں، فارمر وزیر رہ چکے ہیں، ایڈوائزر رہ چکے ہیں، ایم پی اے ہیں رہ چکے ہیں، اور ہماری سینٹرل کیبنٹ کے جو ہے وہ اہم رکن ہیں، ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جس کام پہ ہم لوگ نکلے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ساری ایکسپیکٹیشن تو ساری چیزیں ہیں کہ جس فرعون کو ہم نے للکارا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی جو ہے وہ اپنی آخری حد تک جو ہے وہ جائے گا۔ تو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس شہر میں جو ذمہ دار ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سارے لوگ، ان کو یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو اس ملک کے لیے جو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس میں اس کام میں کوئی رکاوٹ ڈیفینیٹلی ڈالنے والا نہ ہو، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر ہم اس کام کو ختم یا روکنے والے بھی نہیں ہیں۔ دو تین چیزیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین جو ہیں وہ بہت بزدل آدمی ہیں، اور اس سے اسی طرح کی توقعات ہیں، اسی طرح کی چیزوں کی توقعات ہیں، اور زندگی میں آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ دلائل پہ گفتگو کر کے بات سے جو ہے وہ چیزیں ماننے کی کوشش کبھی نہیں کی ہے، نہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ تو بزدل آدمی کی نشانی ہے کہ وہ اپنی پاور استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندوق کے زور پہ لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم تو بندوق لے کر نہیں آئے، نہ ہمارے پاس بندوق ہے، اور وہ شاید ہمیں دنیاوی طاقت کے طور پر جس کے پاس دنیاوی طاقت ہے، دنیا کی جو ہے وہ طاقتیں ہیں، اس کی بیس پہ شاید ہمیں جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے بلبوتے پہ، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ ہم یہاں پر آئے تھے، اور اللہ نے ہمیں یہ ساری جو ہے وہ چیزیں دی ہیں، اور ہم یہ ساری چیزیں سمجھ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے پاکستان کے لوگوں سے آج مخاطب ہو کر آپ لوگوں کے ذریعے چند جو چیزیں ہیں، میں جو وہ آج پہلی دفعہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ الطاف حسین صاحب کو تقویت بخشنے والی قوتیں کون کون سی ہیں، الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ آکسیجن دینے والی قوتیں کون کون سی ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ لوگ 3 مارچ کو جب ہم نے بات شروع کی، اس کے بعد جو سارا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ جو 22 اگست کو جو چیز الطاف حسین صاحب نے کی ہے، وہ تو ایک کلائمیکس تھا، سارا اینڈ تھا۔ وہ بسٹ آؤٹ ہو گئے، اس لیے ان کی پوری تحریک ہمارے پاس آ گئی، اور پورے پاکستان کے لوگوں کی پذیرائی آ گئی۔ ان کی کہنے پر کوئی ہڑتال کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے کہنے پر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیٹیں آ رہے ہیں۔ لیکن 22 اگست کے بعد سے فاروق ستار صاحب اور ان کے لوگوں نے، جو کہ پہلے ہمارے خلاف بات کرتے تھے، جب ان کے اوپر جو ہے وہ جوتے پڑے، ان کو جو ہے وہ پاکستان نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ گرفتار ہو گئے، تو انہوں نے ایک نیا ٹرن لیا، اور وہ کہنے لگے جی ہم پارٹی بچائیں گے، اور ہم جو ہے وہ الطاف حسین سے علیحدہ ہو گئے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اسٹانسز انہوں نے چینج کیے، اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 بھی دے دیا۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 9-0 کھلوائیں گے، خورشید میموریل ہال کھلوائیں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے الطاف حسین صاحب کو آکسیجن مل رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا پہلے دن سے ماننا یہ ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کا نام ہے، اور الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے، اور میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ جتنا بھی ٹائم گزرا ہے، 1.5 مہینے، 22 تاریخ کو وہ کومے میں چلے گئے تھے، اور پولیٹیکلی وہ کومے میں چلے گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے کھڑے نہیں ہونا تھا، لیکن یہ فاروق ستار صاحب اور ان کے سارے لوگوں نے ان کو یہ جلا بخشی ہے، یہ سانس بخشی ہے، اور ابھی بھی نہ ماننے والی بات جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ اینڈ یہ ہونا ہے کہ بھائی یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کروائی الطاف حسین صاحب نے، اس پریس کانفرنس، یہ تو ایک فیس ہے، یہ ڈمی لوگ ہیں جن کے اوپر پریس کانفرنس۔ الطاف حسین صاحب کا ریئل ہتھیار یہ نہیں ہے، الطاف حسین صاحب کا ریئل ہتھیار جو ہے بندوق سے ڈرانا ہے، لوگوں کو مار کر ڈرا کر اس کے بعد اپنی طرف کرنا ہے، اور وہ یہ اٹیمپٹ کریں گے۔ ان کی جو ٹیمیں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، جو بھی چند، کوئی آرمی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، چند درجن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، چند درجن لوگ جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں اتنے بڑے معاشرے میں ہر جگہ۔
تو یہ جو انڈین سیٹ اپ ہے, یہ جو ساؤتھ کا سیٹ اپ ہے, یہاں کے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو وہ استعمال کر کے نہتے لوگوں کو مروائیں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو, اور پھر وہ جو اپیلیں کر رہے ہیں کہ ریزائن کرو اور پارٹی چھوڑو اور ساری چیزیں کرو تاکہ اس کے اوپر حمل درآمد ہو. یہ ان کا موڈس آپرنڈا ہے, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ وہاں پر ہیں, میں پاکستان کی توجہ اور پاکستان کی حکومتوں کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی فاروق ستار صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں, فاروق ستار صاحب نے اس سے پہلے بھی 4 دفعہ معافی مانگ چکے الطاف حسین صاحب کے ساتھ. الطاف حسین سے جب عظیم احمد, وہ ٹھیک کہتے ہیں, عظیم احمد طارق کے پاس گئے تھے اور 4 دفعہ معافی مانگ کر 9-0 پہ جھاڑو لگا چکے ہیں سزا کے طور پر. تو ان فاروق ستار صاحب کا تو کچھ نہیں جائے گا, وہ کل کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کر معافی مانگ لیں گے اور دوبارہ الطاف حسین صاحب کے پاس چلے جائیں گے یا مفت بار چلے جائیں گے. لیکن آج کے اس پوری اپنی لیڈری کے چکر میں اور اپنی جو ہے وہ ایک جو ان کا خواب تھا کہ وہ پارٹی کے لیڈر بنیں اور چیزیں کریں, اور وہ نہیں ماننا چاہ رہے, اس چکر میں وہ ایک مونسٹر کو خون پلا رہے ہیں, ایک ان کو آکسیجن دے رہے ہیں اور ان کو کھڑا کر رہے ہیں. اس میں جو سب سے برا اور خطرناک کیریکٹر ہے وہ میں آپ کو آج پہلی دفعہ بتانے جا رہا ہوں, جو کہ جو ہمیشہ بچتا چلا آیا ہے اور چھپ کر وار کرتا چلا آیا ہے. وہ ہے اس صوبے کے گورنر کا عشرت العباد کا. عشرت العباد کو اس کراچی کے لوگ, کراچی کی جو بیوروکریسی ہے, کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ عشرت العباد کو رشوت العباد سے تشبیہ دیتے ہیں. کوئی ایسا آفیسر نہیں ہے سندھ کا جو جا کر جو ہے اس آدمی کو پیسے دے کر نہیں آیا. نمبر 1, اس پورے گیم میں 14 سالوں سے یہ شخص جو ہے وہ گورنر سندھ ہے. 14 سالوں سے یہ شخص گورنر سندھ ہے, اور آج بھی سب سے کانٹیکٹ میں الطاف حسین کو اس نہج پہ پہنچانے والا اور جگہ پہ لے کر آنے والا یہ آدمی ہے. اس آدمی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کی گورنرشپ قائم رہے اور اس کے بعد شہر میں کچھ بھی ہوتا رہے, کوئی اس کے لیے اچھا برا نیک بد نہیں ہے. اس کی گورنرشپ کے ساتھ ساری چیزیں جو وہ چلنی چاہیے. میں آپ کو آج ذرا ڈیٹیل بتا دوں ساری چیزوں کی. یہ الطاف حسین صاحب اس سے بھی کانٹیکٹ میں ہے اور یہ فاروق ستار سے بھی کانٹیکٹ میں ہے. ہمارے آنے کے بعد 3 مارچ آنے کے بعد یہ ہم سے بھی کانٹیکٹ میں تھے. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آ جاؤ, تصویر کھنچا لو ہمارے ساتھ بیٹھ کر, اور ہمیں ان کا لب و لباب یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ آپ سرپرست اعلیٰ مان لو, اور سرپرست اعلیٰ مان کر آ کر میں گورنر ہاؤس میں گورنر رہوں, اور اگر آپ کہو کہ جی میرے سرپرست اعلیٰ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کے سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ گورنر سندھ ہے. ہم نے آپس میں مشورہ کیا, ہم نے کہا بھائی الطاف حسین کو تو ہم نہیں جانتے تھے, 25 سالوں تک جو ہے اس کے لیے بیوقوف بنے. الطاف حسین کو تو نہیں جانتے تھے, 25 سالوں تک ان کے لیے بیوقوف بنے, لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جا کر جو ہے وہ جھوٹ بولا کہ بھائی یہ قائد ہے, یہ مسیح ہے, ساری چیزیں. تو ہم 25 سالوں کے بعد ہمیں ہوش آیا کہ بھائی نہیں تو فراڈ ہو گیا. بھائی گورنر سندھ کو تو جانتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں, تو اس کے لیے میں کیسے جا کر لوگوں کو جھوٹ بولوں. تو ہم نے کہا بھائی چھوڑ دو, آ جاؤ آپ گورنرشپ چھوڑ دو اور آ جاؤ سرپرستی لے لو. لیکن گورنرشپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو تقریباً 1.5 مہینے تک کا یہ رومانس چلا ہے سارا. ہم نہیں گئے ان کے پاس کہ بھائی آپ, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سزا دینا شروع کی, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے ریسورسز استعمال کرنا شروع کی. چونکہ گورنر ہیں وہ, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کہلاتے ہیں, نون ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو وہ ڈی جی رینجر سے بھی بات کرتے ہیں, وہ کور کمانڈر سے بھی بات کرتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کرتے ہیں, وہ وزیر اعظم سے بھی بات کرتے ہیں, وہ زرداری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, وہ آرمی چیف سے بھی بات کرتے ہیں, وہ ایجنسیز کے ہیڈ سے بھی بات کرتے ہیں. اب کرنا یہ ہوا کہ میں فاسٹ فارورڈ, تو ہم نہیں گئے ان کے پاس. تو آپ دیکھیں کہ انیس قائم خانی جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. 2015 میں ان کی جھوٹی FIR کاٹی جاتی ہے. تو یہاں پر بریف کرنے والا تو جو ہے وہ گورنر ہی ہے, تمام چیزوں کو ہمارے خلاف بریف کرنے والا گورنر ہے, لوگوں کے ذہن خراب کرنے والا جو ہے وہ گورنر ہے. تو جب ہم نہیں گئے ان کے پاس, تو ان کو سرپرست اعلیٰ نہیں مانا, تو انہوں نے جناب تمام بزنس کمیونٹی کو بلا کر, تمام جرنلسٹوں کو بلا کر, تمام اینکرز کو فون کر کے, اور تمام لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے ہیں, ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہ ان کا دیا ہوا نیریٹو ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, اور جس دن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹے گا تو یہ جو ہے وہ ان کا حشر جو ہے وہ بول چینل جیسا ہوگا. یہ ان کے الفاظ ہیں, ان کا حشر جو ہے وہ بول چینل جیسا ہوگا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اس طرح سے گورنر صاحب جو ہے
ان کی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں, وہ فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی تو پورے پاکستان, اور کہا کہ ہم تو, اور جو ہماری حمایت والا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے حمایتی بن جاتے ہیں. لیکن انہوں نے تمام جو لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے, ایم این اے ایم پی ایز جو ہمارے پاس آ رہے تھے, جن کو نہیں پتا کہ یہ آدمی کیسا ہے, جنہوں نے اس سے مشورہ کرنے کی کوشش کی, ان سب لوگوں کو گورنر سندھ نے روکا ہے. ان سب لوگوں کو ہمارے پاس آنے سے روکا ہے, کہا کہ نہیں یہ 3 مہینے میں چلے جائیں گے یہاں سے, تو آپ جو ہے وہ نہیں آئیں ہمارے پاس. پھر کرنا یہ, اور پھر اسی طرح سے انہوں نے تمام بزنس کمیونٹی کو ہمارے پاس آنے سے روکا ہے, اور جن جن کو وہ روک سکتے تھے اور جن جن کے ذہن خراب کر سکتے تھے. پھر کرنا یہ ہوا کہ 22 اگست کی جو ہے وہ شام ہو گئی. 22 اگست کو جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے تو گورنر کو چونکہ ایک ارشد العباد کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, ہم نے وہ پلیٹ فارم دیا نہیں. اچھا یہ کیوں چاہیے تھا پلیٹ فارم؟ کہ خود کو گورنر رکھنے کے لیے ان کو ریلیونٹ رہنا ہے, اپنے آپ کو گورنر رکھنے کے لیے ریلیونٹ رہنا ہے. ایم کیو ایم کو, الطاف حسین کو انہوں نے وقتی طور پر ناراض کیا, پھر بعد میں سیٹنگ کر لی. ابھی انہوں نے کال کی ان کے جو ہے وہ کیسز کو ہٹنے کے اوپر, الطاف حسین کو کال کر کے مبارکبادیں دی ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو افتخار ہیں الطاف حسین کے ساتھ ہوتے ہیں, افتخار قریشی, اس کو فون کر کے مبارکبادیں دی. اور آپ دیکھیں کہ گورنر نے, الطاف حسین نے اتنی گالیاں بکی ہیں لائیو ٹی وی پہ آ کے, اتنے اسٹیٹمنٹ دیے, اتنے بیانات دیے, گورنر نے آج تک اس کو جو ہے وہ لفظ بھی نہیں بولا ہے. اس لیے کہ اس سے سیٹنگ ہے. اچھا لفظ تو کہیں بول نہیں سکتے, اس لیے کہ جو ہے ان کے کرتوت ان کو پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ 22 اگست آ گئی. 22 اگست کے بعد ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا. انہوں نے فاروق ستار صاحب کے اوپر پورا ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی, فاروق ستار صاحب کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری بات ہوگی. یہ میں گورنر نے بلف کیا ہے, گورنر نے بلف کیا فاروق ستار کو کہ میری تمام اسٹیبلشمنٹ سے سب لوگوں سے بات ہو گئی ہے, اور سب کو یہ کہا ہے کہ جا کر فاروق ستار کو جوائن کرو. فاروق ستار جو ہے وہ نون اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کہلاتے ہیں گورنر صاحب, تو سب کو یہ جا کر کہا ہے کہ جی فاروق ستار کو جوائن کرو, اور ہمارے خلاف ساری چیزوں کو اور تیز کر دیا. اچھا ساری چیزوں سے مراد سازش کر سکتا ہے یہ آدمی, سامنے آ کر وار نہیں کر سکتا. گورنر جو ہے وہ سازش کرنے والا آدمی ہے, پیچھے سے بیٹھ کر سازش کرتا ہے. لوگوں کے ڈی جی رینجرز کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان ہاؤس پہ پاک سرزمین پارٹی کا آفس میں ریڈ کر دو, وہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, پولیس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں ان کو سیکیورٹی نہیں دو, ایم پی ایز ایم این ایس کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ نہیں جاؤ ان کے پاس, ٹھیک ہے, یہ چلے جانے والے لوگ ہیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو بزنس کمیونٹی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کا جو ہے وہ فیوچر نہیں ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جس اس کے پاس کام تو اور ہے نہیں کچھ, تو وہ صبح دوپہر شام رات تک پوری رات کو جاگ کر لوگوں کو بلا کر چائے پلا کر وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام کہ ہماری سروائیول کے نتیجے میں, ہمارے پاک سرزمین پارٹی کے سروائیول کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہے. یہ پارٹنرز ان کرائم ہے. کیوں میں کہتا ہوں, 14 سالوں سے یہ شخص گورنر ہے, 10,000 سے زیادہ لوگ تو شہر میں مر گئے, صوبوں میں ملائیں تو جو ہے وہ ہزاروں میں لوگ مر گئے. گورنر اتنا پاورفل گورنر رہا ہے مشرف کے زمانے میں, سارے آرمی چیف اتنے اس کے دور میں گزرے, سب کو اس نے بھگتا دیا, کتنے پریسیڈنٹس کو بھگتا دیا, کتنے وزرائے اعظم کو بھگتا دیا, کتنی حکومتوں کو. تو ایسا آدمی جس کا کوئی مخالف نہ ہو وہ آدمی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ مینس کہ سب کو الطاف حسین کا تھا, الطاف حسین کو نے اس کو نکال دیا. پھر جو ہے وہ سیٹنگ, کیونکہ دونوں کرمنل ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں, الطاف حسین اور یہ ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں. 14 سالوں سے اس جگہ پہ اس رشوت العباد کی موجودگی کو اگر آپ ایویلویٹ کریں تو شہر کا بیڑا غرق اسی 14 سالوں میں ہوا ہے. میری دور کے اگر جو نظامت کے 6 سال 5 ساڑھے 5 سال نکال لیں, جس میں ہر پروجیکٹ پہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جا کر اس کی تختی لگوائی ہے, اس کا کرنا لینا دینا کچھ بھی نہیں, 1 روپے کا کوئی ایک کال کا یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے. ساری ہماری جو ہے وہ کاوشوں کو میں نے اس کو جو ہے وہ جا کر بڑا بنا کر اس کو جو ہے ہر پروجیکٹ کا اس سے افتتاح کرایا. اس افتتاح کی تختیوں کے نام کے علاوہ اس آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ. اس کے انڈر میں انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیسز تھے, میٹرک بورڈ آفیسز تھے. آج وہاں پر 50,000 ہزار روپے میں نئی مارک شیٹیں بن رہی ہیں. آج وہاں پر 50,000 ہزار روپے میں ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں. اس کے انڈر میں یونیورسٹیز تھیں. کراچی جو ہے وہ نمبر 1 پڑھے لکھوں کا شہر جو تھا وہ آج اس کا نمبر جو ہے 43 ہے. اس کے یہ چاہتے تو اس شہر میں بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ان کی پرائرٹی جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے, اپنی پاور اس لیے چاہیے کہ ان کو پیسہ کمانا ہے. جب یہ آئے تھے گورنر بننے کے لیے تو یہ ایک مورگیج کا مکان تھا ان کے پاس, لندن میں ایک مورگیج کا مکان تھا. آج ان کی درجنوں پراپرٹیز جو ہیں وہ تو جو ہے وہ لندن میں ہیں.
اس کے سارے رشتہ داروں کے نام پر جو ہے پراپرٹیز لے رکھی ہیں، اس نے اپنے سٹاف کے نام پر پراپرٹیز لے رکھی ہیں، اور صرف لندن میں نہیں، ابو دھابی میں، کراچی میں، کینیڈا میں، جو بھی جہاں جہاں رشتہ دار ہے ہر کے نام پر اس نے دنیا بھر میں اس نے ریئل اسٹیٹ بنا رکھا ہے. ہی از بلینئر رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف ڈالرز میں بلینئر ہے. تو اس کو یہ پوسٹ اس لیے چاہیے، اس کو کوئی صحیح غلط کا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کو اس کے فائدے اور نقصان سے اس کا تعلق ہے. الطاف حسین کتنا ہی ایول ہو، فاروق ستار جو ہے کتنی ہی اس کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہوں، اس کو جو ہے وہ چونکہ فاروق ستار سوٹ کرتے ہیں ان کو اس بیگیج کے ساتھ، وہ ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام کا کہلوا کر خود کو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اوپر ٹیگ لگوا کر یہ سب لوگوں کو اس میں اس بنا پر اپنے گرد اکٹھے کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چاہیے تو گورنر سندھ کا جو ہے وہ ساتھ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس بنا پر یہ سب لوگ سوٹ کرتے ہیں اس کو، تو وہیں پر اس کی جگہ بن سکتی ہے. ہم نے اس کو جو ہے وہ جگہ نہیں دی، تو ہمارے خلاف لڑکے اٹھ رہے ہیں، ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سازش کر کے. ہماری سیکیورٹی وڈرا کی جا رہی ہے، پولیس کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. یہ میں پہلی دفعہ ساری بات کر رہا ہوں نا. پرابلم کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جب الطاف حسین جیسے آدمی سے ٹکرانے کے لیے ہم لوگ اترے ہیں تو یہ گورنر جیسا 2 نمبر آدمی جو ہے وہ کیا چیز رکھتا ہے نا. مائی ڈیمانڈ، میری حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ. اس سے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو میں 8 لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، 7-8 لوگوں کا ذکر کرتا ہوں کہ دبئی میں جب انور صاحب کو اور طارق میر کو الطاف حسین نے بھیجا اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ انٹرویو دینے کے بعد، اور آ کر 6-7 لوگوں کو بریف کرنے کی بات کی کہ بھائی آ کے ان کو بریف کرو، جس میں رحمان ملک کا میں نام لے رہا ہوں 3 مارچ سے. تو جو شخص ہمارے ساتھ وہاں موجود تھا، میں نے کسی کا نام لیا انیس بھائی کے علاوہ، تو میں نے کسی کا نام نہیں لیا، تو وہ عشرت العباد ہے. عشرت العباد بھی اس جگہ پہ اس میٹنگ میں موجود تھے. اور عشرت العباد کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، میٹنگ نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ میٹنگ نہیں ہے، چاہے وہ چائنا کٹنگ کے پیسوں کی جو ہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ گورنر ہاؤس، کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے، چاہے وہ الطاف حسین کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس کا معاملہ ہو، الطاف حسین کی طلاق کا معاملہ ہو، الطاف حسین کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم سب لوگوں سے زیادہ اگر کسی کو کچھ پتہ ہے الطاف حسین کے کالے کرتوتوں کے بارے میں تو وہ عشرت العباد کو پتہ ہے. تو الطاف حسین جس میٹنگ کا میں حوالہ دیتا ہوں، اس میٹنگ میں دبئی کی اس میٹنگ میں عشرت العباد اس میٹنگ میں موجود تھے. تو میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں، میری یہ ریکویسٹ ہے، میری ڈیمانڈ ہے کہ یہ آدمی کرمنل ہے. اس نے 13 سالوں میں اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، عوام کے خون سے یہ کھیلا ہے اور اس نے نسلیں تباہ کر دی ہیں. میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے، عشرت العباد کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے، اور فی الفور اس کا نام ECL میں ڈالا جانا چاہیے. اس کو ملک سے فرار نہیں ہونے دینا چاہیے. عشرت العباد کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے. 13 سال میں کیے ہوئے اس کے سارے کالے کرتوتوں کا حساب کتاب لینا چاہیے، اور اس کا نام فی الفور جو ہے وہ اس ECL میں ڈالا جانا چاہیے، تاکہ اس صوبے کے اندر جتنی بھی گند بلا ہو رہی ہے، چاہے وہ الطاف حسین کو زندہ رکھنا ہو، چاہے وہ فاروق ستار کو آکسیجن لگانی ہو، یا اس شہر میں، اس ملک، اس صوبے میں جتنی بھی پازیٹیو فورسز ہیں، جتنی بھی محب وطن فورسز ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والا ہو، اس کا سب چیزوں کے تانے بانے جو ہے وہ عشرت العباد سے ملتے ہیں. الطاف حسین را کا ایجنٹ ایسا ہے کیسا ہے کہ عشرت العباد سے زیادہ کسی کو نہیں پتا. عشرت العباد سے ہی ساری وہ راز و نیاز کی باتیں اس نے، یہ تو سب کچھ ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے. اور جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آج تک عشرت العباد اس پوزیشن پہ رہ کر انہوں نے 4 الفاظ جو ہے وہ کیوں نہیں کہے، یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو کہہ رہے ہیں، یہ انڈورس کرتا ہوں کہ میں بھی اس میٹنگ میں شامل رہا. تو میں اس ملک کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں اس ملک کو سازشوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان کی حکومتوں کو میں کوشچن کر رہا ہوں، میں ان کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ملک کے خلاف، اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ رشوت العباد ہے. اس کو لوگ صحافی اور لوگ اس کو عشرت العباد نہیں، اس کو رشوت العباد کہتے ہیں. یہ 50,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا، یہ سٹی گورنمنٹ کے کسی افسر سے 50,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا بھائی.
تو سٹی گورنمنٹ کا کم سے کم تو مجھے چیز آپ بلیو کر سکتے ہو کہ سٹی گورنمنٹ میں کچھ ہو. میں نے 6 سال جو ہے وہ 5-5.5 سال گزارے ہیں اسی سٹی گورنمنٹ میں, تو اسی شہر سے کماتا ہے, تو یہ 50,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا. تو اس کی صرف 13 سالوں میں ویلتھ کا اندازہ لگا لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنے کرائم کیے. تو وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور جب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو یہ انبلیویبل چیزیں نکل کے آئیں گی. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ چپ چھنال والی حرکتیں اس کی ساری. کبھی بھی یہ سامنے آ کر وار نہیں کرے گا. بے غیرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں. عزت ان کے لیے آنی جانی چیز ہے. کبھی بھی مجھے بھی پتہ ہے, مجھے بھی جواب نہیں دیں گے, وہ مجھے بھی جواب نہیں دیں گے, کسی کو نہیں. وہ بیٹھ کر سازش کرنے والا آدمی ہے. یہ جو آج اشفاق بھائی کے گھر پہ ہوا ہے, یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. ہم تو سوچ کر آئے ہیں سارا سلسلہ, لیکن ان کرنے والوں کو تقویت کون بخش رہا ہے؟ الطاف حسین کو دوبارہ زندہ کون کر رہا ہے؟ الطاف زندہ ہوگا نہیں بائی دا وے وہ, لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج میں جو بات ہے کہ ان لوگوں کو رسوا ہونا ہے, ان لوگوں کو اپنے حتمی انجام تک پہنچنا ہے, جس کی وجہ سے آج فاروق ستار بھی زندہ ہو رہے ہیں, الطاف حسین بھی زندہ ہو رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو آئی تھنک کوئی ایک ڈیزائن ہے اس کے پاس کہ جس میں سب لوگوں کو اپنے منطقی انجام تک اس نے پہنچانا ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل میں اپنی ایک بات کو سٹینڈ کرتا ہوں. جو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں, جانتے ہیں, جو اس سے رات بھر اس کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں, میری بات کو انڈورس کریں گے کہ میری ایک بات, اور ابھی بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا, 1% بات کی ہے, اور آگے اس پہ اب جب بات کھل گئی ہے تو بات ابھی آگے بھی ہوگی. نمبر 1 تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے مطالبے کو, فل فور اس کو گرفتار کیا جائے, اور اس کا نام جو ہے وہ آج ہی ECL میں اس کا نام ڈالا جائے. پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو. نہیں, ہم جو ہے کسی کو نامنیٹ نہیں کر رہے. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو ہے وہ تعلق ہے, سارا ان کا واسطہ ہے, اور وہ جو اس میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. سارے حالات و واقعات ان کے سامنے ہیں. یہ جو ہے الطاف حسین کا موڈس آپرینڈی ہے سارا, کہ وہ بھائی یہی کام اسی طرح کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر, اب لوگوں کو ابھی اس نے لوگوں نے ان کو پتہ ہے کہ ریئل جو ان کو جو بلیڈ کرایا ہے وہ ہم نے بلیڈ کرایا ہے. کارکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ گئے. اب ان کی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نہیں, تو میں جن لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہے, جو چارہ بن رہے ہیں الطاف حسین کے لیے, میں ان کو بھی مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ تم جب پکڑے جاؤ گے تو تمہیں بھی اون نہیں کرے گا یہ آدمی. تمہاری مائیں جو ہے در بدر پھر رہی ہوں گی, تمہاری مائیں پھر میرے پاس ہی آئیں گی. ان کو بھی اگر کوئی سنے گا تو میں ہی سن رہا ہوں گا کھڑے ہو کے. میں اس سے یہ نہیں کہوں گا کہ اشفاق منگی کے گھر پہ فائرنگ کیوں کی تھی. میں اس کی تمہاری ماں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تمہاری بہن سے, تمہارے بچوں سے نہیں کہوں گا. میں اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کروں گا, سمجھاؤں گا. تو میں سمجھا رہا ہوں, الطاف حسین کسی کا نہیں ہے, وہ اپنے بچے کھانے والا آدمی ہے, اپنے بچے کھانے والا آدمی ہے. نہ ہو استعمال اس کے لیے, چارہ نہ بنو الطاف حسین کے لیے, چارہ نہ بولو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو. اس واقعے میں ملوث ہونے کا تو میں نے نہیں کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ اس واقعے کے کرنے کے میں جن لوگوں کو, جو تمام شیطانی طاقتوں کو آکسیجن پرووائڈ کرنے والا آدمی ہے, اس کا نام اشرت العباد ہے. تمام شیطانی طاقتوں کو جو آکسیجن پرووائڈ کرنے والا آدمی, ایون کہ فاروق ستار آج ان کے جو وہ بہت جو ہے وہ اس کو اہم ہو گئے. تو فاروق ستار کا بیگیج بہت بڑا ہے نا, لائبلٹیز ہے, تو وہ فاروق ستار تو کبھی اس سے کوشچن کر نہیں سکتے, یہ والی بات تو نہیں کر سکتے فاروق ستار کے سامنے. تو اس لیے وہ ہم بیسیکلی ہم نے صرف الطاف حسین کو ہٹ نہیں کیا ہے. ہماری ایگزسٹنس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطانوں کا جو چیلے چپاٹے ہیں نا شیطانوں کے, ایک تو بڑا شیطان ہے, اور ایک جو ہے اس کے چیلے ہیں سارے. یہ چیلے, یہ گورنر, یہ اور لوگ جو ہے نا چیلے ہیں, ان چیلوں کو بھی اپنی موت نظر آ رہی ہے. تو یہ سب مل کر اس بڑے شیطان کو بچانے کے لیے لگ گئے ہیں. اور تھریٹس جہاں تک ہے یار, ڈیفینیٹلی دیکھو, ہم تو الطاف حسین سے ٹکرانے کا مطلب ہے را سے ٹکرانا. را کی پینیٹریشن ہے یہاں پر, را ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہے یہاں پر. تو ہم تو دنیا کی بہت بڑی طاقت کا تسلط ختم کر رہے ہیں کراچی سے, تو کیسے تھریٹ نہیں ہوگی؟ ایک آدمی کو تھریٹ ہے. لیکن میں جو ہے وہ, میرے لوگ ان تھریٹس کے اوپر بیٹھ کر حکومتوں سے فریادیں نہیں کریں گے. ہاں, میرے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر, حکومت کا کام ہے, میرے لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومتوں کے جو ہے وہ سے فریادیں نہیں کریں گے کہ ہمیں سیکیورٹی دو, ہمیں جو ہے وہ تحفظ فراہم کرو. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو ہاں, ہم یہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے بھائی. سب کو پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم نے انڈیا کو چیلنج کیا ہے. الطاف حسین کو چیلنج کرنے کا مطلب ہے انڈیا کا تسلط تھا 22 سالوں سے یہاں پہ, اس کے تسلط کو خراب کر دیا. جب چاہتا تھا انڈیا اس شہر کو بند کرواتا تھا,
جب چاہتا تھا انڈیا اس شہر میں لاشیں گرواتا تھا. آج اگر الطاف حسین ویک ہوئے ہیں, آج اس کے نام پر قتل کرنے والے, دکانیں بند کرنے والے, شہر کو بند کرنے والے لوگ کم ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, سیدھے رستے پہ آ رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں, تو آج انڈیا ناکام ہو رہا ہے, اس کی 22 سالوں کی انویسٹمنٹ ناکام ہو رہی ہے. تو تھریٹ کیسے نہیں ہوگی؟ اب ہمارے ملک کے جو حکمراں ہیں اور ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ یہ ایک عام سی بات ہے, تو ہم تو ان کی خوشنودی کے لیے آئے نہیں ہیں. مجھے جان دینی ہے اللہ تعالیٰ کو, میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کو جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کر کے جو ہے میں اور انیس کام خانی اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں اللہ کو بڑا مان کر آئے تھے. کسی حکومت کو بڑا تو نہیں کروں گا میں فریاد کسی حکومت سے کہ مجھے سیکیورٹی دو, میرے لوگوں کو سیکیورٹی دو, نہیں کروں گا فریاد, کسی سے بھی نہیں کروں گا فریاد انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب تک یہ جو ہے وہ آخری سانس ہے, حق اور سچ کی بات جو ہے وہ کہتے رہیں گے. کسی کو میں نے جا کر گھر سے نہیں بلایا, یہ اشفاق منگی کھڑے ہیں, ان کو میں گھر سے بلا کر نہیں لے گیا کہ آ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ اپنا سوچ سمجھ کر آئے تھے. یہ سوچ میرے ساتھ ایک بھی جو لڑکا ہے, یہ کارکنان ہیں سارے, یہ رضا ہارون لندن سے, ان کو کوئی بلا کر یہ اپنا سوچ سمجھ کے, یہ قابل احترام فخر کرنے والے لوگ ہیں یہ, جنہوں نے بائی چوائس خود کو اس موجدھار میں اپنے اس آگ میں کودے ہیں بائی چوائس. یہ ڈاکٹر صغیر ہیں, یہ وسیم آفتاب ہیں, یا میرے ساتھ یہ جو کارکنان ہیں سارے آج یہاں پر سینکڑوں کھڑے ہیں گلستان جوہر کے, ایک آدمی بھی بائی چوائس کے علاوہ نہیں آیا ہے. سب یہ, اور کسی کو ہی نہیں کہا گیا کہ آ جاؤ تمہیں پروٹیکشن دی جائے گی, نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو ہم سوچ سمجھ کر آئے, اللہ ہمارا گواہ ہے, اللہ ہمارا سب سے بڑا ہے, وہی ہماری رکھوالی کرے گا, وہی دشمنوں کو ظالموں کو نیست و نابود کرے گا. میرے پاس جو ہے وہ یہ بول چینل بند کر دیا, ایک نیو یارک کی آرٹیکل, نیو یارک ٹائمز کی ایک آرٹیکل کے اوپر شواہد تھے. 15 مہینے جو ہے وہ, ایک ویسے مثال دے رہا ہوں, 15 مہینے ایک چینل کے مالک کو بند کر دیا, اس کی پوری انڈسٹری بند کر دی. او بھائی میں کھڑا ہوں نا یہاں پہ, نہیں شواہد, میرا کام, میں CIA نہیں ہوں, CID نہیں ہوں, میں ISI نہیں ہوں, رینجرز نہیں ہوں, پولیس نہیں ہوں, آرمی نہیں ہوں. میں بول رہا ہوں ذرا 4 گھنٹے کے لیے جاؤ تو صحیح, ذرا ECL پہ پہلے نام ڈلواؤ پہلے, اور پھر اس کے بعد میں یہی ہوں. ایک بات بھی میری غلط ثابت ہو جائے, میں تو بول رہا ہوں کہ بھائی دبئی والی میٹنگ میں گورنر ساتھ تھے, اور ابھی اور بھی نام ہے, میں تو نہیں لے رہا ہوں نا, میں دبئی والی میٹنگ میں گورنر ساتھ تھے. کون سی ایسی چائنا کٹنگ کے پیسے ہیں جو گورنر کے پاس سے ہو کر نہیں گئے یا گورنر کے پاس نہیں گئے؟ کون سی ایسی را کی میٹنگ ہے, را کی ریویل ہونے والی باتیں جو کہ گورنر کو نہیں پتا؟ تو گورنر کو سب کچھ پتا ہے, گورنر کو ہم سوٹ نہیں کرتے. گورنر کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر کو پاکستان کے سے متعلق جو بھی پازیٹیو فورسز ہیں وہ اس کو سوٹ نہیں کرتے. اس کو 2 نمبر آدمی چاہیے, کیونکہ وہ خود بہت 2 نمبر آدمی ہے. تو وہ 2 نمبر آدمی جب ہوگا تو 2 نمبر لوگوں کو, صحیح لوگوں سے وہ ڈرتا رہے گا بیچارہ. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یار سب کچھ تمہیں میں ایک ہی دفعہ میں بتا دوں ساری چیزیں. تمہیں یہ پرابلم ہے کہ جو وہ کہ میں نے پہلے یہ والی بات کی نہیں, اچھا اب کر رہا ہوں. یہ جو میں نے پہلے بات نہیں کی اس پہ تو مجھے تم سزا دے دینا, لیکن ابھی جو بات کر رہا ہوں تو اس پہ کر لو بات پہلے, نمبر 1. اور پہلے جو بات کی تھی, تم لوگوں کا ہاضمہ نہیں ہے نا اتنا بیٹا, اتنا ہاضمہ نہیں کہ میری ساری باتوں کو ہضم کر سکو. اس لیے آہستہ آہستہ دے رہا ہوں نا, تاکہ اوور ڈوز نہ ہو. اس لیے آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں, اوور ڈوز نہ ہو, اس لیے میں رک کے بتا رہا ہوں. تم لوگوں کا ہاضمہ نہیں ہے اتنا. دوسری بات ہے کہ جو پہلے والی ساری باتیں کی تھیں تو کیا وہ ثابت نہیں ہو گئیں ساری باتیں؟ کیا الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا دیا؟ کیا وہ ثابت نہیں ہو گئیں؟ تو ابھی بھی جو باتیں کہہ رہا ہوں نا, ہم تو لفاظی نہیں کرتے, سیدھی بات کرتے ہیں. اور وقت, اور دیکھو میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن ایک آدمی رک ہی نہیں رہا سازش کرنے سے, مان ہی نہیں رہا, باز ہی نہیں آ رہا, تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بھائی پہلے تو جو ہے وہ معاف کرو, لیکن جب نہیں مان رہا, جب نہیں باز آئے اور انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اس کو پھر جو ہے وہ ڈوز دینی چاہیے پھر. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.